ایک چیز کو علیحدہ تکتے ہیں تو آپ پاتے ہیں کہ حضور اپنے اہل و عیال کے ساتھ نبی کریم کا عمل کیسا تھا تو آپ خود فرماتے تھے میں اپنے اہل کے لیے بہت اچھا ہوں. اور ہم اس بنیاد پہ ہی فیل ہو جاتے ہیں. بنیاد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ گھر سے. اور میرا معاملہ میرے گھر والوں کے ساتھ تند ہے، تلخ ہے، سخت ہے، تو میں تو یہیں پہ فیل ہو گیا پہلے ہی قدم پہ. اب بیبیاں شکر ہے موجود نہیں ہیں، آپ ہی بیٹھے ہیں، تو آپ کو میں یہ چلتے چلتے عرض کر دوں، جو بیوی ہوتی ہے اس کے ذمے آپ کا اور میرا کھانا پکانا لازمی نہیں ہے. آپس دی گل ہے، انہوں نے نہیں دسنا ہے جناب، فقہ کا مسئلہ ہے. میری بیوی کے ذمے میرے کپڑے دھونا لازم نہیں ہے. میری بیوی کے ذمے جب میرا نہیں ہے تو میرے ابے دا کتوں ہے؟ وہ بھرا شرا تے بڑے دور دی گل ہے. میرا کپڑے دھونا بھی اس کے ذمے لازم، ملک صاحب روٹی پکانا بھی لازم نہیں ہے. اور تو اور میرے بچوں کو دودھ پلانا بھی اس کے ذمے لازم. جیڑے انہیں جمے نے او دے بھی او دے ذمے نہیں ہے. اگر وہ چاہے تو انکار کر سکتی ہے کہ اے پھر لیا کوئی کرایہ والی تے او تیرے بچیاں نو دودھ پیواوے. یہ کوئی کام میری بیوی کے. اور پھر اوپر یہ ہے کہ وہ جس گھر سے آئی ہے، جس سٹینڈر پہ وہاں اسے کھانا ملتا تھا، میرے ذمہ لازم ہے میں اس کے اس مقام مرتبے کا دھیان کر کے اسے کھلاؤں. ہون دسو یہ پتہ لگ گیا نا انہوں نے تے مار مار کے ڈنڈے انہوں نے تو سیدھا کر دینا تے جڑے تواڈے نخرے ٹکرے سارے نکل جانے. کسے ویلے آدھے ہو آج نمک تھوڑا کیوں پایا ہی، آج روٹی اے دے کنیاں کچیاں کیوں نا، میں جان لگا تے اجے تو ستی ہیں. انہیں پھڑ کے ڈنڈکا آکھنا ہے کیڑی تیری فقہ تے تیرے دین چ لکھیا کہ میں تینوں روٹی پکا کے دیواں. اس لیے جو کام اس کے ذمے واجب نہیں ہے وہ کام بھی کر رہی ہے جو اس کے ذمے نہیں ہے، اور آپ وہ کام نہیں کر رہے جو آپ کے ذمے ہے. الٹا چھاتی تان کے چودھریاں تے ملکاں دے پتران دی طرح کردی کیے یہ نہیں چلنی. اس لیے مدینے والے نے کہا میں اپنے گھر والوں کے لیے بہت بہتر ہوں. کیسے؟ حضور گھر میں تشریف لاتے تو اپنے کپڑے بھی کبھی دھو لیتے، اپنی جوتی کو بھی آپ ٹانکے لگا لیتے، جھاڑو بھی گھر میں. ہن تساں سرکار تو تے اچے نہیں نا، تسی جننے اتے ہو لو. اب یہ سارے کے سارے معاملات تڑ کے چھاتی تان کے آواز بھی اونچی رکھتے ہیں، سر کالے دے اتے رکھ دیتے، اے تو نہیں کیتا تے او تو کیوں نہیں کیتا. نہیں، کام اگر وہ رضاکارانہ طور پہ اس کو اس کی ماں نے یا معاشرے نے ایک سبق دے دیا ہے تو اس سے کام لو اور شکریہ کے ساتھ لو. وہ روٹی پکائے جیسی پکائے تو کھا کے کہو اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے مجھے کھانا کھلایا. وہ بچوں کو ان کے کپڑے دھوئے، آپ کے کپڑے دھوئے، تو سلوٹیں نہ گنا کرو اے سلوٹ رہ گئی ہے.
جو چوکھی سلوٹاں اتارنی تے آپے کپڑے استری کر لو. اس کا اس پہ بھی شکریہ بنتا ہے، شرعاً شکریہ بنتا ہے کہ اس نے وہ کام کیا ہے جو اس کے ذمے. اور آگ پہ کھڑے ہو کے سالن پکانا، روٹی پکانا، وہ بھی جون کے مہینے میں. آپ کو ذرا 2 روٹیاں پکوائے نا تو لگ پتہ جائے. جانتے ہیں آپ ساری رات تہجد میں ماتھا رگڑتے رہیں. آپ مولانا صاحب ہیں، پیر صاحب ہیں، حاجی صاحب ہیں، غازی صاحب ہیں، جو بھی ہیں، آپ ساری رات آپ تہجد میں مخلص اخلاص کے ساتھ ماتھا رگڑتے رہیں. اس نے جو ایک روٹی پکائی ہے نا چولہے پہ، اس کی ایک روٹی کے برابر آپ کی ساری رات کی عبادت نہیں ہے. کس بھول میں ہیں آپ؟ اس لیے گھروں کے اندر جو جہنم آپ نے بنا رکھی ہے وہ اسی لیے ہے کہ آپ بھی جاہل ہیں، شکر ہے انہیں بھی پتہ نہیں. کیوں جی بٹ صاحب؟ وہ باٹی کی ہویا جنہیں سویرے سویرے اٹھ کے روب نہ جھاڑیا کہ چاہ تو پکائیے تے پتی تو تھوڑی پائیے. نہیں، ہم